آواز نہ نکلے سسکیوں کی از قلم علی آتش قسط 211 پارٹ 5۔ اب بات کرتے ہیں نمل اور شایان کی۔ شایان راغب کے کہنے کے بعد نمل کو لے کر اس کا بی پی وغیرہ چیک کروانے چلا گیا تھا۔ نمل کی رنگت زرد ہو رہی تھی۔ شایان اس کے ہاتھ کو تھام کر اس کے ہاتھ کی پشت کو دھیرے دھیرے سہلاتا رہا تھا، اور نمل کی جیسے طبیعت ہر گزرتے لمحے کے بعد گر رہی تھی۔ بی پی تو نارمل تھا، لیکن اس کا دل پھر بھی گھبرا رہا تھا۔ جس وقت وہ دونوں ڈاکٹر کے پاس سے اٹھے تو نمل نے شایان کو کہا، میں ردھم کو دیکھ کر آتی ہوں۔ شایان نے اس کی کلائی کو تھام لیا۔ سر کو دائیں بائیں ہلاتا وہ سنجیدگی سے بولا، ہمیں راغب اور ردھم کو وقت دینا چاہیے۔ تم اب فی الحال وہاں پر مت جاؤ۔ نمل نے بے چینی سے اپنا ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش کی تو شایان نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ میں نے کہا ہے نا کہ تم نہیں جاؤ گی۔ آج تم نے ویسے ہی بہت کچھ کر لیا، اب مزید کرو گی تو تھک جاؤ گی۔ گھر چلو، مجھے بھی تم سے بات کرنی ہے۔ مجھے تم پر اعتبار نہیں رہا۔ تم کتنا کچھ مجھ سے چھپاتی رہتی ہو۔ وہ ناراض لگ رہا تھا۔ نمل نے بے چارگی سے شایان کو دیکھ کر کہا، مجھے ردھم نے منع کیا تھا۔ شایان کے لب بھنچ گئے۔ میں بھی تمہیں بہت چیزوں سے منع کرتا ہوں، لیکن تم اتنی باتیں تو میری بھی نہیں مانتی جتنی ردھم کی مانتی ہو۔ مجھے تو اس سے جیلسی ہوئی ہوتی ہے۔ بہرحال تم اب وہاں پر نہیں جاؤ گی۔ ہم گھر جائیں گے، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مجھے پوری کہانی بتاؤ کہ تم لوگ وہاں پر پہنچی کیسے اور وہاں ہوا کیا تھا۔ وہ اس کو زبردستی لے کر اسپتال سے نکل گیا تھا۔ پورے راستے نمل چپ چاپ ونڈ اسکرین سے شہر پر پھیلتی رات کو دیکھ رہی تھی، جس کی سیاہی نمل کے اندر تک اتر رہی تھی۔ بنگلے میں پہنچ کر شایان اسے لاؤنج میں چھوڑتا خود کچن کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں فریش جوس کا گلاس تھا۔ نمل کے ہاتھ میں گلاس کو تھماتا ہوا وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اپنے کوٹ کو وہ پہلے ہی اتار چکا تھا۔ ٹائی کا ناٹ ڈھیلا کرتا وہ اشارے سے نمل کو جوس پینے کا کہہ رہا تھا۔ نمل نے بے دلی سے چند گھونٹ لیے اور پھر شایان کو منع کرتی ہوئی بولی، بس میرا اور پینے کو دل نہیں کر رہا۔ شایان نے سر ہلایا۔ میز پر اس کے ہاتھ سے گلاس لے کر رکھتا ہوا گھٹنے کو موڑ کر صوفے پر اس کی جانب رخ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم دونوں وہاں پہنچی کیسے۔ نمل نے اپنے دوپٹے کا کونا تھاما۔ اسے وہ انگلی پر لپیٹتی دھیرے دھیرے شایان کو ساری بات بتانے لگی۔ مکمل بات سننے کے بعد شایان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ ساری کھچڑی ہمارے ہنی مون کے دنوں سے پک رہی تھی، اور تم نے مجھے ہوا تک نہیں لگنے دی۔ وہ اچھا خاصا ناراضی سے بولا تو نمل نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ شایان مجھے نمل نے منع کیا تھا۔ اس نے مجھے قسم دی تھی۔ شایان نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور برہم نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اور اگر اس قسم کے چکر میں تم دونوں کو کچھ ہو جاتا، پھر وہ علاقہ ہی اچھا نہیں ہے۔ میں حیران رہ گیا تھا جب مجھے تم نے وہاں کی لوکیشن بھیجی، اور وہ آدمی، پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا۔ تم تین عورتیں اکیلی وہاں پر چلی گئیں۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تھا۔ نمل جانتی تھی کہ اس کی اچھی خاصی کلاس لگنی ہے، اس لیے وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اسے یاد تھا کہ شایان اس سے ناراض ہے، لیکن اب اس وقت سامنے موجود شایان وہ کہیں سے بھی ناراض دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے اسپتال میں فکر، راغب کے سامنے آنا، نمل کو اپنے پیچھے چھپا لینا، اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالنا، اسے وہاں سے نرمی سے سمجھاتے ہوئے لے جانا، وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے صبح کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ نمل اندر ہی اندر گلٹ محسوس کر رہی تھی کہ وہ شایان کی ناراضگی کو اتنی اہمیت نہیں دیتی، جبکہ اس نے سوچا تھا کہ وہ شایان کو منائے گی۔ لیکن اب وہ سوچ رہی تھی کہ شایان کو وہ ناراض ہونے کا موقع ہی نہیں دیا کرے گی۔ شایان صرف محبت کا مستحق ہے۔ جب وہ نمل سے کسی بھی طرح کا فرق نہیں رکھتا، تو نمل کو بھی چاہیے کہ وہ شایان کو یا پھر اس کی ناراضگی کو نظر انداز نہ کرے، اسے اتنی ہی محبت دے جتنی شایان دیتا ہے۔
اور اگر اس حد تک نہ دے سکے تو کوشش پوری کرے تاکہ شایان کو کسی بھی طرح کا کوئی گلہ نہ رہے۔ اس نے شایان کے ہاتھ کو دوبارہ تھاما۔ اس کے ہاتھ کو گال سے لگاتی وہ آنکھوں میں ہلکی سی نمی بھر کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے لرزتے ہوئے لبوں سے بولی، شایان مجھے معاف کر دیں، میں اب اگلی بار سے ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کروں گی۔ میں وہاں جانا بھی نہیں چاہتی تھی، بس ردھم کی وجہ سے چلی گئی تھی۔ مجھے ایسی جگہوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں وہاں بہت ڈر گئی تھی، بس میری جان ہی نکل گئی تھی جب میں نے ردھم کو وہاں پر بے ہوش دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اس کا گلا روندنے لگا تھا۔ شایان نے سر جھٹکا۔ اسے کوہنی سے تھام کر وہ اسے اپنی طرف کرتا اس کے گرد بازو حائل کر چکا تھا، اور میری جان تب نکل گئی تھی جب میں نے تمہاری آواز میں نمی محسوس کی۔ تم اتنا گھبرائی ہوئی تھی کہ آفس سے لے کر وہاں تک پہنچنا میرے لیے محال ہو گیا تھا۔ ایک ایک لمحہ گھنٹوں کی صورت گزر رہا تھا۔ مجھے میری زندگی میں کہیں پر بھی پہنچنے کی اتنی جلدی نہیں تھی جتنی جلدی مجھے تم تک پہنچنے کی تھی۔ آئندہ ایسی حرکتیں مت کرنا۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو، اور ادھم کی ہر بات مت ماننے لگ جایا کرو، وہ تمہیں بگاڑ دے گی۔ پہلے ہی تم میرے قابو میں نہیں آتی، اور اوپر سے وہ بھی تمہیں الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی رہتی ہے۔ اس کی بات پہ جہاں نمل مکمل طور پر رونے کا موڈ بنا کر بیٹھی تھی، ایک دم سے چونک گئی۔ اس نے شایان کو دیکھا۔ یکا یک اس کی آنکھوں میں ناراضی بھرنے لگی۔ آپ میری دوست کو کچھ مت کہیں، اس نے منہ بسور کر کہا تو شایان نے اسے آنکھیں دکھائی۔ یہ تم اور تمہاری دوست، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب تم نے اسے اپنی مدد کے لیے بلا لیا تھا، اور وہ بھی بے وقوف پرس میں چھری رکھ کر آ گئی تھی۔ تم دونوں کی دوستی بھی کمال ہے، پر پھر بھی اپنا خیال رکھا کرو۔ پہلے کی بات الگ تھی، تم دونوں ہوں گی اکیلی، ایک دوسرے کا سہارا، لیکن اب ہم ہیں نا۔ اپنے مسئلے ہم سے شیئر کیا کرو، ہم ان کے حل نکال لیں گے، اور مجھ سے دوبارہ کوئی بات چھپانا مت۔ میرے پاس تمہارے ہر مسئلے کا حل ہوگا، سمجھی؟ اس نے نمل کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو نمل اس کے سینے سے لگ گئی۔ شایان کو بگلا ہوا دیکھ کر لگے ہاتھ اس نے سوچا کیوں نہ معافی بھی مانگ لی جائے۔ اسی لیے وہ اس کی شرٹ کو پیچھے سے تھام کر اپنے چہرے کو اس کے سینے سے رگڑتی ہوئی آہستگی سے اسے پکار کر لمحہ بھر کو خاموش ہوئی، اور وہ اس کے یوں پکارنے پہ بے تابی سے بولا، ہاں بولو گوشو، کیا کہنا ہے؟ وہ نرمی سے اس کی کمر کو سہلا رہا تھا۔ شایان، مجھے آپ سے سوری کرنی تھی۔ میں آپ کو کل سے ناراض کر رہی ہوں، میرا وہ مطلب نہیں ہوتا، آپ غلط سمجھ لیتے ہیں۔ میں اس وقت بس پریشر میں تھی، اس بات کی ٹینشن تھی کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، اور دیکھیں سب غلط ہو گیا۔ میں فوکس نہیں کر پا رہی تھی اس وقت، اس لیے آپ کو قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ شایان اس کی بات پر چونکا۔ اس نے چہرہ نیچے کر کے نمل کو دیکھا، اور پھر اس نے اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا لیا۔ تو تمہیں مجھے یہ بتانا چاہیے تھا نا کہ تم فوکس نہیں کر رہی۔ میں ماحول کو تھوڑا اور رومانٹک بنا لیتا۔ کبھی ایسا فیل کرو تو مجھے بتا دیا کرو، میں تمہیں پہلے کمفرٹیبل کروں گا، پھر ہی آگے جائیں گے۔ تمہارا فوکس بہت ضروری ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرے ہاتھ باندھ دو، اور جو کرنا ہے تم خود کرو۔ ویسے کسی دن یہ ٹرائی کریں گے۔ وہ صدیوں کا ترسا ہوا نمل کے اشارہ کرتے ہی اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ اس کی گردن پر لبوں کا لمس دیتا وہ اس کی سانسوں میں ہلچل پیدا کر چکا تھا۔ نمل اس کی بات پہ لرز گئی۔ اس کے گال جلنے لگے، اس کی پلکیں گالوں سے جیسے چپک گئی تھی۔ وہ جیسے ایسی موم بن گئی جو تپتے صحرا میں رکھی گئی ہو۔ شایان کے بھاری ہاتھ اس کی کمر پر موجود تھے، جن کی پوریں اس کی کمر میں پیوست ہوتی جا رہی تھی، اور شایان کا چہرہ جو اس کی گردن پر موجود تھا، اس کے لبوں کا لمس نمل کو بے کل کر رہا تھا۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں تمہیں ابھی کمفرٹیبل کر دوں، پر ابھی تم کھانا کھاؤ، میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں، پھر کمرے میں چلیں گے۔ مجھے منانا مشکل بات نہیں ہے، بس میرے بے چین جذبات کو سکون دے دیا کرو۔ میں تم سے راضی رہا ہوں گا، کبھی ناراض نہیں ہوا ہی نہیں کروں گا، وہ شرارت سے کہتا اس کے ماتھے کو چومتا اس کے سامنے سے اٹھا اور کچن کی جانب چلا گیا۔ نمل گہرے گہرے سانس لیتی
صوفے کی پشت سے سر کو ٹکا کر بیٹھ گئی۔ اس نے آنکھوں کو موند لیا تھا۔ شایان کا یوں حق جتانا، یوں دیوانہ وار اس کے قریب آنا، اس کے ذرا سے اشارے پر وہ یوں سب کچھ بھول بھال کر اس کے قریب آ جاتا تھا جیسے وہ بس نمل کا ہی منتظر ہو، تو نمل مزید گلٹ میں چلی جاتی تھی۔ اور اب بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ شایان سے کبھی بھی کچھ بھی چھپائے گی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو، وہ شایان کو ہر بات بتایا کرے گی، اور اب دوبارہ وہ شایان کو ناراض ہونے کا موقع نہیں دے گی۔ لیکن یہ بات نمل نہیں جانتی تھی کہ بہت جلد وہ کچھ ایسا کرے گی جس سے شایان دوبارہ سے پرانا سا شایان دکھائی دینے لگے گا، وہی شایان جس کی آنکھوں میں سرد مہری اور اپنی بات کو منوانے کی ضد تھی۔ شہر کے درمیانے درجے کے ریسٹورنٹ میں اس وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہلکی سی ٹھنڈک اور تیرگی نے اس رات کو اور بھی بوجھل سا بنا دیا تھا۔ آسمان پر چمکتے تارے خاموشی سے اس کی ٹیبل کو دیکھ رہے تھے، جہاں پر دیا اور فاخر بیٹھے تھے۔ فاخر نے دیا کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس کا چہرہ مزمل اور لاگٹ سا دکھائی دیتا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور اس کے گوشے ابھی بھی بھیگے ہوئے تھے۔ دیا وہ لڑکی تھی جو اپنی لکس پر بہت کم کمپرومائز کرتی تھی۔ وہ جب سے کمانے لگی تھی خود پر بہت توجہ دیتی تھی، ہر وقت تیار رہنا، چہرے پر ہلکا سا میک اپ، ناخنوں کی تراش خراش بنی رہتی تھی، لبوں پر لگی لپسٹک کبھی ہلکی نہیں ہوتی تھی، شانوں تک کے بال ہمیشہ کھلے رہتے تھے۔ فاخر نے کبھی اسے دوپٹہ لیے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج کل دیا بالکل مختلف دکھائی دیتی تھی۔ اس کے چہرے پر زردی سی پھیلی ہوئی تھی، وہ بے حد خاموش دکھائی دے رہی تھی۔ آج شام کو وہ دونوں لیزا کی رپورٹس لینے گئے تھے، جن میں مثبت کچھ بھی نہیں تھا۔ لیزا کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کا نام ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن اس ملک میں غربت اتنی تھی کہ لیزا کا نمبر بہت بعد کا تھا۔ خیراتی طریقے سے کینسر جیسی بیماری کا علاج کروانے کے لیے ایک لمبی قطار تھی، جن میں تقریباً 40 سے بعد کا نمبر تھا جو لیزا کو ملا تھا، اور ڈاکٹرز کے مطابق لیزا کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ چند سال اور کسی امید پر گزار دے۔ اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، دیا اس کے بال سنوار رہی تھی جب کنگھا کرتے اس کے کئی بال دیا کے ہاتھ میں آ گئے۔ دیا نے انہیں خاموشی سے چھپا دیا تھا۔ لیزا بہت سوال کرنے لگی تھی۔ جب بھی اسے درد ہوتا یا اس کا سانس اکھڑنے لگتا تو اس کے ساتھ دیا بھی روتی تھی۔ اس نے آفس جانا چھوڑ دیا تھا۔ فاخر خود بہت پریشان تھا۔ بینک سے واپس آتے ہی وہ لیزا کے علاج کے لیے کوششوں میں لگ جاتا تھا، لیکن ہر طرف وہی لمبی قطار، وہی انتظار اور وہی ڈھیروں وقت جو لیزا کے پاس نہیں تھا۔ آم سے لون کے سوٹ میں ملبوس دیا کے شانوں پر دوپٹہ تھا، اس کے بال کیچر کی صورت اس کے سر پر موجود تھے، چہرے پر کسی بھی طرح کا میک اپ نہیں تھا، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ فاخر اس کا ہاتھ تھامے اس کے چہرے کو دیر تک دیکھتا رہا، پھر اس نے لب بھینچ کر دیا کے ہاتھ پر دباؤ دیا۔ تم اس طرح اپنی طبیعت خراب کر لو گی، ہم کوشش کر رہے ہیں نا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میں تمہیں یہاں پر اس لیے نہیں لایا کہ تم ادھر بھی بیٹھ کر اداس رہو، میں چاہتا ہوں کہ تم پرسکون ہو جاؤ۔ لیزا کو کچھ نہیں ہوگا۔ دیا کے لب لرزنے لگے، اس نے آنکھوں میں مچل کر آنے والی نمی کو پلکیں پٹ پٹا کر اندر ہی جذب کیا اور گہرا سانس لے کر وہ بدقت مسکرائی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ نمل بھی آ گئی ہے، جیسے ہی وہ فارغ ہوگی میں اس کے پاس جاؤں گی۔ فاخر نے سر کو جنبش دی، لیکن تم اسے سب کچھ بہت آرام سے بتانا، تم جانتی ہو نا وہ لیزا سے بہت زیادہ اٹیچ ہے۔ اب اس کی طبیعت کا اسے پتہ چلے گا تو اسے بہت صدمہ پہنچے گا۔ ہمیں یہ وقت بہت ہمت سے گزارنا ہے۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی ویٹر کھانا لے آیا تھا۔ دیا کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن فاخر کے دباؤ دینے پر اس نے تھوڑا بہت کھا لیا تھا۔ فاخر نے بل ادا کیا، پھر وہ اسے لے کر موٹر سائیکل پر سڑک پر گھومنے لگا۔ کچھ دیر وہ دونوں بے مقصد سڑکوں پر سیر کرتے رہے، پھر سگنل پر موجود
ہاتھوں میں گجرے لیے کھڑے ایک آدمی کو دیکھ کر فاخر نے موٹر سائیکل کو روکا۔ وہ دیا کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے اس آدمی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں گجرے تھے۔ اس نے وہ دونوں دیا کے ہاتھوں میں پہنائے تو وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اس نے ان گجروں کو اپنے چہرے کے قریب کیا۔ چنبیلی کی کلیوں کی بھینی بھینی خوشبو جو گلاب کی خوشبو میں گندھی ہوئی تھی، دیا کے روم روم میں پھیل گئی۔ فاخر اسے لے کر دوبارہ موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اسے اس کے فلیٹ میں چھوڑنے گیا تو دروازے پر ہی رک گیا۔ دیا اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہ چوکھٹ میں کھڑا تھا۔ دیا نے اس کی جانب دیکھا۔ اندر آ جاؤ، کافی پی کر جانا۔ فاخر چوکھٹ پر ہاتھ رکھے اسے بھرپور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جب بھی وہ اسے یوں اپنی نگاہوں کے حصار میں لیتا تھا تو دیا کا اعتماد کھونے لگتا تھا۔ اندر آ گیا تو میں پھسل جاؤں گا، اس لیے میں اندر نہیں آ رہا۔ تم جاؤ سو جاؤ، میں بھی گھر جا رہا ہوں۔ بس ایک بار لیزا کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ مجھے اب میرا گھر بہت زیادہ ویران لگتا ہے۔ مجھے وہاں پر تمہاری بہت ضرورت ہے دیا۔ میرا اکیلے رہ اب گزارا نہیں ہوتا۔ اس نے کہہ کر گہرا سانس لیا، یوں جیسے خود کو سمجھا رہا ہو۔ ہلکے سے شانے اچکائے اور بولا، پر خیر، جو وقت لکھا ہے اسی وقت سب ہوگا۔ ہمیں انتظار کرنا ہے۔ کوئی بات نہیں، تم جاؤ، اپنا خیال رکھنا اور پریشان بالکل بھی نہ ہو۔ وہ کہہ کر پلٹ گیا، پھر رک گیا۔ دیا کے دروازہ بند کرنے سے پہلے وہ دوبارہ اپنا رخ دیا کی جانب کرتا ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کے دونوں گالوں پر اپنے مردانہ بھاری ہاتھ رکھتا وہ اس کے ماتھے پر جھک گیا تھا۔ وہاں پر شدید اور طویل بوسہ دینے کے بعد وہ اس سے دور ہوا تو دیا جیسے بکھر گئی۔ اس کی آنکھوں میں خمار در آیا تھا۔ یہی حال فاخر کا بھی تھا۔ تبھی وہ تیزی سے اس سے دور ہو گیا تھا۔ جاؤ آرام کرو، میں بھی جا رہا ہوں۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے پاؤں گیلی روئی کے بن گئے ہوں، جنہیں گھسیٹنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ اس موڑ پر اپنے دامن کو اتنی آزادی ہونے کے بعد بھی بچا کر جانا فاخر کے لیے بڑا مشکل تھا، لیکن وہ کسی بھی طرح کی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے دیا کی عزت پہ انگلی اٹھے۔ ایک نہ ایک دن تو انہیں ایک ہونا ہی تھا، تو تب تک اسے صبر کرنا چاہیے۔ وہ دیا کو کہہ کر بغیر پلٹے تیز تیز قدم اٹھاتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا، اور دیا اس چوکھٹ میں کچھ دیر کھڑی رہی۔ پھر دروازے کو لاک کرتی وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب گئی تھی۔ وہاں کھڑکی کے پاس پہنچ کر اس نے نیچے کمپاؤنڈ میں دیکھا، جہاں پر فاخر اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھ رہا تھا۔ بائک پر بیٹھ کر اس نے گردن موڑ کر کھڑکی کی جانب دیکھا۔ وہاں بالکنی کی ریلنگ کے قریب دیا کھڑی تھی۔ فاخر اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ دیا بھی مسکرا دی تھی۔ پھر دیا نے الوداعی ہاتھ لہرایا تو فاخر نے سر کو جنبش دے دی۔ وہ گیڑ لگاتا وہاں سے چلا گیا تھا، اور دیا پھر اس بالکنی میں کافی دیر تک کھڑی رہی۔ ضرورت تو اسے بھی فاخر کی بہت تھی۔ فاخر کی توجہ، اس کی محبت اور اس کا یوں فکر کرنا دیا کی محبت میں اضافہ کر رہا تھا۔ دیا تو پہلے ہی اس کی اسیر تھی، اور اب فاخر کی طرف سے ملنے والی توجہ اور محبت نے اسے اور فاخر کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ وہ دن رات بس یہی دعائیں کرتی تھی کہ لیزا کی طبیعت جلدی سے ٹھیک ہو جائے تاکہ وہ دونوں ایک ہو سکیں۔ ردھم کے سو جانے کے بعد وہ اسے دیکھتا رہا تھا۔ اس کے گال کو کئی بار چوم کر بھی اس کا دل نہیں بھرا تھا۔ وہ بار بار بہت دھیان سے اس کا گال دیکھتا کہ کہیں نشان تو نہیں ہے، جبکہ وہ جانتا تھا کہ نشان نہیں ہے۔ وہ کیا کچھ کہہ کر گیا تھا کہ ردھم کمرے میں رہے گی، فون اور باہر جانا سب بند۔ راغب نے سوچا تھا کہ وہ ردھم پہ سختی کرے گا، اسے دکھائے گا کہ وہ ناراض ہو سکتا ہے، لیکن اس سے نہیں ہوتا تھا ایسا۔ پر جو بھی تھا، راغب نے ایک بات ضرور اپنے پلے باندھ لی تھی کہ اسے ردھم پہ سختی تو کرنی ہے، لیکن ایسے کہ ردھم کو محسوس بھی نہ ہو۔ اور پھر اب بس یہ کچھ دن تھے جن میں ردھم کو سب بتا دینا تھا۔
اس سے زیادہ یہ بات چھپانا بے وقوفی تھی۔ جو ہوگا راغب دیکھ لے گا۔ لیکن اب ردھم کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے مزید موسیٰ کی حقیقت سے دور رکھا جائے۔ آج جو کچھ ہوا، راغب سمجھ سکتا تھا کہ ردھم بچے کو لے کر کتنی عجلت میں ہے۔ اسے کسی بھی صورت میں اپنا بچہ چاہیے تھا، اور راغب جانتا تھا کہ اس کا بچہ کہاں ہے۔ ردھم کو جب یہ بات پتہ چلے گی تو اس کے تاثرات کیسے ہوں گے؟ ردھم ضرور حیران رہ جائے گی، شاید ناراض بھی ہوگی، لیکن پھر بعد میں وہ ایک مکمل فیملی بن جائیں گے۔ ہر روز کی ناراضگیاں، لڑائیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ ردھم کو اس کا بچہ مل جائے گا، اور راغب کو اس کی مکمل فیملی۔ اس نے سوچ کر ردھم کی طرف رخ کیا۔ اس کے بالوں کو سمیٹ کر اس نے دوبارہ ردھم کے گال کو چوما، اور پھر اس کی باتوں کو زیر لب دہراتا وہ ہنس دیا۔ میری امی کی دوست وکیل ہے، میں آپ پہ کیس کرواؤں گی۔ بچوں والی باتیں کرتی ہے یہ لڑکی بھی، پر جو بھی ہے، مزہ آتا ہے اس کو ناراض کر کے بھی۔ کروا لینا کیس، میں ویسے ہی ہارا ہوا ہوں، مزید ہار جاؤں گا تو کوئی بات نہیں۔ اس نے کہہ کر ردھم کو خود میں سمیٹا اور آنکھیں موند لی۔ رات جو کسی کے لیے پرسکون تھی تو کسی کے لیے بوجھل، وہ اب گزرنے لگی تھی۔ کراچی شہر پہ ایک اور رات ڈھلتی جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی اور چھوٹی بھی لگے گی۔ آئی نو 2-3 منٹ کی کم ہے، ویسے 24 سے 25 منٹ کی ہوتی ہے، یہ 22 منٹ کی ہے۔ تو اب آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ روزے ہیں، اور مجھ جیسے لیزی انسان کو بہانے کرنے کا ایک اور موقع مل گیا، تو اس لیے میں کوشش کروں گا کہ میں ڈیلی دیتا رہوں، جتنی بھی لکھوں پوسٹ کر دوں۔ تو آپ لوگ کوآپریٹ کرنا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔